کہتا کراچی کے اندر ایک عالم تھے، میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ کہتا ان کا تصور، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہمارا دین کے بارے میں کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں، تصور ہی کلیئر نہیں۔ کہتا وہ کلیئر تھے، وہ کہنے لگے میرے بھائی دین میں جو کہوں وہ نہیں، یا جو میرے نزدیک ہو وہ دین نہیں، یہ اللہ کیا قرآن ہے، یہ دین ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ یعنی قرآن و حدیث دین ہے، دین من جانب اللہ ہے، ہماری باتیں دین نہیں، ہماری باتیں دین کی تشریح ہو سکتی ہیں، یا ہمارا کام دین سمجھانا ہے، ہمارا کام دین بنانا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات یا اللہ کی یہ کتاب قرآن سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے یہ مکمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا پرانی کوئی تاریخی باتیں ہیں، یا پشین گوئیاں ہیں، حقائق ہیں، ان کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ احکام ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، جو پشین گوئیاں ہیں، کہ بالکل سچی ہیں، بلکہ جو وقت گزر رہا ہے گردش زمانہ ان پہ مہر صداقت کی ثبت کر رہی ہے۔ یعنی لوگوں کی عقل کے لحاظ سے تھی تو پہلے ہی سچی، یعنی اب وہ لوگوں کے سامنے بھی واضح ہو رہی ہے، لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ایک بات۔ دوسرا، جتنے احکام ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی حکم ایسا نہیں جو عوام کے، لوگوں کے فائدے کے لیے نہ ہو، جو عدل پہ مبنی نہ ہو، اور کوئی حکم ایسا نہیں جو نقصان دہ ہو۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان کا کوئی متبادل نہیں، ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ اگر کوئی اپنے عقل کے لحاظ سے پیش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، وہ ہماری باتوں کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے اعمال کو، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، انہیں وہ سنتا بھی ہے اور اسے ان کا علم بھی ہے۔ اب میرے بھائی، قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ کیسے سچی ہیں؟ پہلے بھی بہت سے جمعوں میں ہم نے کئی دفعہ ایسے حقائق رکھے ہیں جو سائنٹیفک ہیں اور موجودہ سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے، جیسا کہ سورہ حج کے اندر ہے اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑے امبریالوجسٹ تھے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ان کی کتاب ہیومن ڈیولپمنٹ کے نام سے میڈیکل کالجوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ قرآن نے اور صحیح بخاری کی حدیث میں دونوں میں یہ بات ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جن سٹیجز سے گزرتا ہے، 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن خون کا قطرہ رہتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے، اس نے 3 سال شاہ فہد یونیورسٹی میں ریسرچ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ تو الٹرا ساؤنڈ تھا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آج سے 100-150 سال پہلے تو کاغذ نہیں تھا، چمڑے پہ لکھتے تھے، نہ کیمرے تھے، نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ ایکس رے تھا، نہ مائکروسکوپس تھی، نہ جدید مشینری تھی۔ لیکن اب جدید سائنس کی بنا پہ ہم نے یہ ریسرچز کی ہیں تو یہ بالکل 100% فٹ ہیں جیسے قرآن نے کہا ہے۔ تو اسے کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا، کہ اللہ کی جو باتیں ہیں بالکل سچی ہیں۔ اب اگلی بات، وہ عدل پہ بھی مبنی ہیں۔
دیکھیں یہود و نصارہ ان پہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی من جانب اللہ تھی. اب وہ باتیں اللہ کی رہی نہیں ہیں. رہی کیسے نہیں کہ ایک پادری مسلمان ہو گیا، وہ کہتا کہ ایک طرف تو ہمارے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہماری کتاب ہے، دوسری طرف خود ہی وہ کہتے ہیں کہ پوپ کو اختیار ہے کہ پرانی کوئی بات منسوخ کر کے نئی ایڈ کر دے، نئی لے آئے. کہتا جب یہ بات ہے تو پھر آسمانی کیسے، من جانب اللہ کیسے؟ یہ تو پھر پوپ نے خود سے بنا دیا. اب کہتا اس کشمکش میں میرے دماغ کے اندر ایک طوفان مچ گیا، میں نے ریسرچ شروع کر دی. اچھا پھر دوسرا ان کے ہاں کنسیپٹ ہے عیسائیوں کے کہ عیسائیوں کے گناہ کوئی بندہ پادری کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، پادری یا پوپ کو اختیار ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دے. اب عام عیسائی کے گناہ تو اس نے معاف کر دیے، اب پادری سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کون معاف کرے گا؟ پھر وہ کہتا میرے ذہن میں آیا ہمارے تو خدا تین ہیں، ان تینوں میں سے کس کے اختیار میں ہے کہ یہ گناہ معاف کرے؟ کہنے لگا کہ یہ کشمکش پڑی تو میں نے ریسرچ شروع کر دی. میں مسلمانوں کے پاس چلا گیا کہ ہمارے ہاں تو یہ دعویٰ ہے کہ دین آسمان سے نازل ہوا ہے، ہماری کتابیں من جانب اللہ ہے، دوسری طرف ہمارے مولویوں کو، پوپ کو یہ اختیار ہے. تو کہتا جب میں ان کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک بھی دین یہ ہے. دوسرے گروپ کے پاس گیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے نزدیک دین یہ ہے. تیسرے کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ ہمارے نزدیک دین یہ ہے. یا آپ کو سمجھانے کے لیے حنفیوں کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ فقہ حنفی دین ہے. جعفریوں کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ فقہ جعفری دین ہے. سول وردیوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یہ سلسلہ سول وردی جو ہے یہ حق پہ ہے. نقش بندیوں پہ گیا وہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے. چشتیوں کے پاس گیا وہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے. کہتا پھر میں کشمکش کا شکار ہو گیا، اب کیا کروں؟ کہتا کراچی کے اندر ایک عالم تھے، میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ کہتا ان کا تصور، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہمارا دین کے بارے میں کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں، تصور ہی کلیئر نہیں. کہتا وہ کلیئر تھے. وہ کہنے لگے میرے بھائی دین میں جو کہوں وہ نہیں، یا جو میرے نزدیک ہو وہ دین نہیں. یہ اللہ کیا قرآن ہے یہ دین ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ یعنی قرآن و حدیث دین ہے، دین من جانب اللہ ہے. ہماری باتیں دین نہیں، ہماری باتیں دین کی تشریح ہو سکتی ہیں، یا ہمارا کام دین سمجھانا ہے، ہمارا کام دین بنانا نہیں. یہ دوبارہ سمجھے، علماء کی باتیں، فقہا کی باتیں، ائمہ کی باتیں، شیوخ کی باتیں، محدثین کی باتیں کیا ہے؟ وہ یا تو دین آگے بیان کرتے ہیں کہ یا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یا دونوں لوگوں کو دین کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، یا کہیں کسی کو اللہ قاضی بنا دے وہ دین کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، دین کو اپلائی کر کے فیصلے کرتا ہے. جیسے جج ہوتا ہے، جج قانون کو اپلائی کر کے فیصلے بناتا ہے، جج کرتا ہے، قانون نہیں بناتا. کہتا میری سمجھ میں آ گئی، میں مسلمان ہو گیا.